اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غیرت والی ذات ہے. اللہ نے ہمیشہ اپنے دین کا کام ان لوگوں سے کرایا ہے، ان لوگوں سے کرایا ہے جو اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میرے بچوں، یہ بہت مختصر سا ٹائم ہے، یہاں لمبا پروگرام نہیں ہے، تھوڑی سی محنت ہے، بہت مختصر محنت ہے، پھر آگے بہت مزے ہیں. میں پوری دنیا میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے اور پھرا رہا ہے اللہ. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. میں نے پوری دنیا میں لوگوں میں مل کے، لوگوں سے بات کر کے دیکھا ہے، پوچھا ہے، جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، اپنی مرضی کی راتیں دن گزارتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ان پہ، بالکل پابندی کی زندگی نہیں گزار رہے. میں نے ان سے فردن پوچھا کہ بتائیں آپ تو مزے کر رہے ہیں، آپ کی زندگی تو پرسکون ہوگی، ہونی بھی چاہیے، کوئی پابندی نہیں. اور اس کے برعکس جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے ہر وقت کی پابندی، نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. وہ اسی چکر میں اتنے مسئلے میں ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی ہے، اس کو دیکھ کے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کیسے، کس کا سورس کیا ہے. لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں مفتیوں کو، یہ کہاں سے بنا ہے، یہ جو چاکلیٹ بنی ہے اس کے پیچھے بنانے والا کون ہے، یہ کہاں سے بن کے آئی ہے، یہ گوشت میرے پاس آیا، یہ ذبح ہوا ہے نہیں ہوا. ہر وقت کی ایک پریشانی، ہر وقت کی ایک مصیبت، تنگی. تو ان دونوں آپ لوگ اس کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں میرے سامنے ہیں لوگوں سے. جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نعیم بٹ بنایا ہے، میں نے آج تک کسی کو پرسکون نہیں دیکھا دنیا میں جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے. اور جو جتنے بڑے پیمانے پہ پابندی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اتنے ہی بڑے پیمانے پہ پرسکون ہے. چاہے کھانے کے لیے ہے چاہے نہیں ہے، چاہے پہننے کے لیے نہیں ہے چاہے نہیں، لیکن زندگی سکون سے گزار رہا ہے. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا، جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا، اسے اللہ چاہے ایک وقت کھانا دیں چاہے ایک وقت نہ دیں، لیکن دل کا سکون عطا فرمائیں گے، دل کو سکون ملے گا. اور جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارے گا، چاہے یہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھائے، سونے کے چمچوں سے پانی پیے، سونے کے چمچوں سے یہ اپنا چاول کھائے، جو مرضی کرے، لیکن اس کو دل کا سکون اللہ نہیں دیں گے جو نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس وقت میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بڑی زبردست آپ لوگوں کو بڑی زبردست محنت کی ضرورت ہے. یہ جو بچیاں اندر پڑھ رہی ہیں، یہ ارادے نیت کریں کہ ہم نے بہت زبردست محنت کرنی ہے. کوئی آگ لگی بھی ہے باہر، اور پوری دنیا الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ میرا مالک اور خالق اللہ ہے، مجھے اللہ کا جواب دینا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا یقین اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے. مخلوق کا یقین، خالق کا یقین ختم، مخلوق کا یقین آ گیا. اتنی محنت کی ضرورت ہے کہ کس طرح محنت کر 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 کے دلوں کا یقین بدلا جائے کہ نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومتیں اللہ کی ہیں، اللہ عطا فرماتے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے بادشاہ نہیں بنتا، کوئی اپنی مرضی سے حاکم نہیں بنتا. اس لیے حاکموں سے شکایت مت کرو. یہ سمجھانا ہے لوگوں کو. لوگ حاکموں سے شکایت کر رہے ہیں. مسئلہ حاکموں کا نہیں ہے، مسئلہ حکموں کا ہے. حاکموں سے کچھ نہیں ہوتا، حکموں سے کام بنے گے. لوگوں کو حکموں پہ لانا ہے. پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اللہ کے سارے بندوں کو حکموں پہ لاؤ، کیونکہ کام حکموں سے بنے گے، اعمال سے کام بنے گے، پلاننگوں سے کام نہیں بنے گے، حکومتوں سے کام نہیں بنے گے. یہ سمجھانا ہے لوگوں کو. اس وقت پوری دنیا میں آگ لگی سب. اب اس وقت پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہر وقت کوئی، جہاں دو لوگ بیٹھتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں. دو لوگ جہاں اکٹھے ہوں گے سیاست کی بات. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں دو لوگ بیٹھتے تھے وہاں دین کی بات کرتے تھے. کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ کیا کر لیں گے یہ؟ ارے میرے بہنوں میرے بھائیوں، حاکموں کے تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ تو اپنی زندگی نہیں بنا سکتے. میری آپ کی کیا بنائیں گے؟ لوگوں کو حکموں پہ لاؤ.
لوگوں کی امیدیں اللہ سے بناؤ. جب لوگوں سے امیدیں ہٹ جائیں گی اور اللہ پہ امیدیں آ جائیں گی تو ہمارے کام بنیں گے, کیونکہ کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کوئی کام نہیں بنا سکتا. اسی بات کی بے یقینی نے ہمیں تباہ کیا. اس وقت اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ لوگوں پر یہ محنت کی جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ سے کام بنے گے. آج کتنا اس وقت آپ نے سنا ہوگا, آپ بھی سنتی ہوں گی, آپ نے سنا ہوگا ڈیم بناؤ, ڈیم پہ ایک بات چل رہی ہے, ڈیم بناؤ, ڈیم بناؤ, ملک بچاؤ, ڈیم بناؤ, ملک بچاؤ, ڈیم بناؤ. ڈیم بنانے سے ہمارے کام بنیں گے؟ ڈیم بھی بناؤ لیکن اس سے ہمارے کام نہیں بنیں گے, ڈیم سے کام نہیں بنیں گے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں مثالیں دی, آپ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن میں اللہ نے مثالیں دی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ڈیم بنایا تھا. جنہوں نے کیسا ڈیم بنایا تھا؟ ایسا ڈیم بنایا تھا کہ نہ ان سے پہلے کسی نے ایسا بنایا, نہ بعد میں کوئی بنائے گا ایسا ڈیم. اتنے بڑے بڑے انجینئر تھے وہ قوم جنہوں نے ڈیم بنایا, اور اس یقین سے بنایا کہ اس ڈیم سے ہمارا کام بنے گا, اس ڈیم سے ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی. اس یقین سے بنایا, اللہ سے تعلق نہیں بنایا, اللہ سے تعلق نہیں جوڑا, اللہ سے توبہ نہیں کی, زندگی اللہ پاک کے احکامات پہ نہیں لائے, ڈیم کا یقین بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آسمانی بجلی نہیں بھیجی, چوہے, کمزور مخلوق چوہے بھیج دیے. چوہوں نے سارے ڈیم میں موریاں کر 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 کے ڈیم ہی خشک کر دیا. یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ڈیموں سے تمہارے کام نہیں بنے گے, ڈیم بناؤ لیکن تمہارا کام بنے گا توبہ سے. تم اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, یا اللہ ہماری زندگی کو, ہماری گزاری ہوئی, ہماری گزری زندگی کو ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور زندگی نماز پہ لاؤ. جب توبہ کریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو قومیں توبہ کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بارشیں برسائیں گے, بغیر ڈیموں کے بارشیں آئیں گی. اور کیسی بارشیں آئیں گی؟ کیسی بارشیں آئیں گی؟ جو اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارے گا. اللہ نے کر کے دکھایا ہے. ایک آدمی, ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے, یہ پیچھے ہو چکا ہے, کوئی نئی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو. ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے بادلوں میں سے آواز سنی, بادلوں میں آواز آئی, او بادلو جاؤ جا کے ابراہیم کے کھیت میں برسو. اب یہ آدمی نے سنا یہ ابراہیم کون ہے, اس کے کھیت میں بارش برسے گی. یہ اس کے ان بادلوں کے پیچھے پیچھے ہو گیا, بادل آگے جا رہے ہیں, یہ پیچھے جا رہا ہے. تو آگے جا کے بہت بڑے میدان آیا, کھیت آئے, تو وہاں بارش ہونی شروع ہو گئی. شدید بارش ہوئی اور بارش سے پانی جمع ہو گیا, پانی آگے تالاب بنا, تالاب میں چلا گیا. اب یہ اس کو بڑی تجسس ہوا کہ یہ کون آدمی ابراہیم. یہ اس گاؤں میں گیا کہ ابراہیم کون ہے, پتا چلا کہ جی یہ ابراہیم ہے. تو اسے جا کے کہا تم کیا عمل کرتے ہو, میں نے بادلوں میں تیرا نام سنا. اس نے کہا میں تو کچھ عمل نہیں کرتا, مگر میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں, مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اور نماز کا اہتمام کرتا ہوں, اور جو فصل آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں, ایک حصہ اگلے سال کے لیے رکھتا ہوں, ایک حصہ بیچ دیتا ہوں, اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. 3 حصے. اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کبھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, جب چاہتا ہوں بارش برسا لیتا ہوں. اس پہ نہیں لا رہے قوم کو, امت کو اس پہ نہیں لا رہے. کوئی حکمران یہ کہہ رہا ہے, کوئی حکمران کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو, نماز پہ آ جاؤ. وہ کہہ رہے امریکہ سے IMF سے لون لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم اس سے بتائیں گے, یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے کام اللہ بنائیں گے. مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کے گورنر کو لکھا کہ ملک شام سر سبز و شاداب جگہ ہے, انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں غلہ بھیجو. اس نے کہا امیر المومنین آپ فکر نہ کریں, میں اتنا غلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ جو ہے ملک شام میں ہوگا, اتنا غلہ بھیجوں گا. تو رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری عقل کو کیا ہو گیا, تم اللہ کو چھوڑ کے شام کے گورنر سے بات کرتے ہو؟ تو اٹھتے ہی توبہ کی, یا اللہ میں مجھے معاف کر دے, اور اللہ سے مانگا یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما.
امت کو اعمال پہ لانا تھا. خدا کی قسم یہ جتنے دریا ہیں, یہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ جتنے خاندان ہیں, ان سب کو نماز پہ لاؤ, ان سب کو توبہ کراؤ. امت کا, ملک کا بادشاہ توبہ کرے, ملک کے حاکم توبہ کریں, اور حاکموں کو چاہیے کہ لوگوں کو کہیں کہ توبہ کرو. دیکھو اللہ نظام کیسے بدلے گا. قرض کی بات چلی, ہمارے اوپر اتنا قرض ہے, کتنا قرض ہے, قرض کس نے چڑھایا ہے؟ دنیا میں یاد رکھو میری بہنوں اور میرے بھائیوں, حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ بناتے ہیں حالات, اللہ بگاڑتے ہیں, اور بناتے اعمال پہ ہیں. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حالات بنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب شب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, جبرائیل یہ کیا چیزیں اوپر جا رہی ہیں اور کیا چیزیں نیچے آ رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ نیچے سے چیزیں اوپر جا رہی ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں, اور اوپر سے جو نیچے چیزیں آ رہی ہیں یہ ان اعمال کے بدلے میں اللہ کے احکامات ہیں. اعمال جائیں گے نافرمانی والے تو احکامات آئیں گے بے چینی والے. اعمال جائیں گے خیر والے, اعمال جائیں گے فرما برداری والے, تو اللہ کے فیصلے آئیں گے سکون والے. یہاں اللہ کا نظام چل رہا ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں, کسی اور کا نہیں چل رہا. اللہ چلاتے ہیں, اللہ بناتے ہیں. اللہ پہ یقین کرو, اللہ کے احکامات پہ زندگی لاؤ, اور لوگوں کی بھی لاؤ, اپنی بھی لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا کیا بنے گا اس وقت, تمہارا کیا بنے گا اس وقت جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. عورتیں سرکش ہو جائیں گی. صحابہ کے لیے یہ بات عجیب تھی. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ عورتیں سرکش ہو جائیں گی, یہ کیسے ہوگا؟ عورتیں سرکش کب ہوتی ہیں؟ عورتیں سرکش اس وقت ہوتی ہیں جب عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. جب دین نہیں ہوگا تو کسی کا حق کوئی ادا نہیں کرے گا. یاد رکھنا, میری بیوی کے مجھ پہ حقوق ہیں, یہ کون بتائے گا؟ یہ دین بتائے گا. میری بیٹی کا مجھ پہ حق ہے, یہ کون بتائے گا؟ یہ دین بتائے گا. میری بہن کا حق ہے, کون بتائے گا؟ دین بتائے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 3 بیٹیوں کو جوان کر کے ان کی شادیاں کر دے, یہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ جس کی بیٹیاں ہی 2 ہوں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, جس کی 2 ہوں وہ بھی 2 بیٹیوں کی شادیاں کرے, وہ بھی ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا. ایک نے کہا, یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا چلو جس کی 1 ہو وہ بھی اپنی بیٹی کو پال کے جوان کر کے شادی کر دے, وہ بھی ایسے ہی ہوگا میرے ساتھ. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ ان کا بھلا کرے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ جس کی بیٹی کوئی نہ ہو وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا تیری کوئی بہن ہے؟ کہا جی بہن ہے. آپ نے فرمایا اچھا, جو بہن کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے, جو بہن کی شادی کے بعد اس کی خیر خبر رکھے, اس کی خیر خبر رکھے, اس کی خیر خبر رکھے, وہ بھی جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا. یہ اور جو ایسے عورتوں کے حقوق ادا کرے گا, عورتیں سرکش کیسے ہو جائیں گی بتاؤ؟ جو بیوی کو اس کا حق دے گا وہ سرکش ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ ہماری عورتیں کیسے سرکش ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم اس سے بھی برا وقت دیکھو گے. یا رسول اللہ اس سے برا وقت کیا دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا, اس سے برا وقت تم یہ دیکھو گے کہ تم نیکی کو نیکی سمجھنا چھوڑ دو گے, برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو گے. کہ یا رسول اللہ ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے, ہم برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے, ایسا بھی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم اس سے بھی برا وقت دیکھو گے. یا رسول اللہ اس سے برا وقت کیا آئے گا؟ اس سے برا وقت تم یہ دیکھو گے جب تم نیکیاں مٹاؤ گے اور برائیاں پھیلاؤ گے. برائیاں پھیلاؤ گے, برائیاں پھیلاؤ گے. اپنے ایمان سے بتاؤ, یہ وقت آ نہیں گیا؟ خیر کی بات کرنے والے کو بے وقوف کہتے ہیں, یار تو ایسے ہی ہیں, اور سارے نافرمان دانشور بنے ہوئے ہیں کہ یہ دانشور ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہے ہیں.
وہ انٹلیکچوئل بن گئے، اور جو بیچارے خیر کی حق کی بات کرنے والے ہیں وہ بے وقوف بن گئے. ان کو خیر کی بات کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور شر کی بات کرنے والے دھڑلے سے کر رہے ہیں، پورے طاقت سے کر رہے ہیں، پورے یقین سے کر رہے ہیں. اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے میری بہنوں اور بھائیوں، لوگوں کو یہاں سے واپس لایا جائے، یہاں سے واپس لائے. وہ میرا ایک دوست تھا جاننے والا، کراچی میں ہوا کرتے تھے، کیلیفورنیا سے اس نے انجینئرنگ کی، اور انجینئرنگ کر کے واپس آ گیا یہاں، تبلیغ میں لگ گیا. اللہ نے زندگی بدل دی، زندگی بدل دی تو اس نے پھر تبلیغ ہی شروع کر دی، خوب تبلیغ کا کام کیا. لیکن تھا بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا مزاحیہ بھی تھا. تو وہ کراچی سے اجتماع پہ آ رہا تھا یہاں، تو اس نے اپنے جو بیگ لایا اس کے ساتھ لوٹا باندھ لیا. اب جہاز میں سفر کرنے لگا لوٹا. اب وہ جب اس نے سامان بک لانے کے لیے دیا تو وہ جو لڑکیاں سامان بک کر رہی تھی لڑکی، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ مولوی دیکھو بے وقوف لوٹا، وہ ہنس رہے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے کہ یہ لوٹا کدھر لے کے جا رہا ہے، دیکھو کتنے بے وقوف ہیں یہ مولوی، اس کی کیا ضرورت ہے اس کی یہ لوٹے کی. اب وہ ہنس رہے مذاق کر رہے ایک دوسرے کو. تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے. تو ایک لڑکی نے پوچھ لیا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا لوٹا کی کیا ضرورت ہے، لوٹا کیوں آپ نے ساتھ رکھا. پھر اس نے بات شروع کی، اس نے کہا بیٹا یہ لوٹا اصل میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. ہم سے کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ. بڑی دور چلے گئے، اتنی دور چلے گئے تمہیں یاد بھی نہیں کہ کہاں پہنچ گئے ہو، کہاں جانا تھا. یہ تمہیں کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ، خدا کا خوف کرو. ہم نے دنیا سے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، ایک دن آئے گا جب اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اگر یہی زندگی گزارتے رہے جو یہ گزار رہے ہو تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگے بتاؤ. یہ لوٹا آپ سے مخاطب ہے. بیٹا اس وقت امت کو واپس لانا ہے، لوگوں کو حق بات سمجھانی ہے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو. سب کچھ مال کو بنا لیا سب کچھ، کہ مال سے کام بنیں گے. ہمارے رائے کے ایک بزرگ ہوتے تھے مسیح الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ پہلے چیف سیکرٹری تھے، کے پی کے چیف سیکرٹری بھی رہے، اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری رہے. تو اللہ نے زندگی بدل دی تو رائے میں مقیم ہو گئے. پچھلے 30 سال مقیم رہنے کے بعد انتقال ہوا ان کا. تو میں ان سے ملا کرتا تھا اکثر، کیونکہ انہوں نے بہت ارلی CSS کیا تھا. تو میں ان سے ملا کرتا تھا تو مجھے کہا کرتے تھے کہ نہیں میاں، یہ اس وقت جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کا سب سے گھٹیا دور ہے یہ. تو میں نے کہا جی یہ سب سے گھٹیا دور کیسے ہے؟ انہوں نے کہا سب سے گھٹیا دور اس لیے ہے کہ اس وقت میں عزت مال کی بنیاد پہ ہوگی. جس کے پاس مال ہے یہ عزت والا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے یہ ذلیل ہے، چاہے جو مرضی ہے. مال والے عقل مند بنے ہوئے ہیں، مال والے میاں صاحب بنے ہوئے کہ جی یہ میاں صاحب، اور میاں صاحب کو انگوٹھا لگانا آتا ہے، انگوٹھا لگاتے ہیں، قل ہو اللہ بھی نہیں جانتے، قل ہو اللہ بھی نہیں جانتے، لیکن وہ عزت دار بنے ہوئے اور عقل مند بنے. عزت دار تو ہوئے ہیں، عقل مند بنے ہوئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھو میچ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، قرآن کچھ نہیں اس کے اندر، اس کی مثال ایک ویران گھر کی سی ہے. ویران گھر. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے سامنے ویران گھر آئے. آپ دیکھیں جو گھر پاکستان بننے سے 50 سال پہلے بنے تھے، آج وہ ان کی آگے جائیدادیں بڑھتی آگے، وہ اب کئی گھر جو ہے نا جھگڑے چل رہے ہیں ان پہ. کبھی ان میں جا کے دیکھا کرو وہ کس لیول کے ویران ہیں. اندر چمگادڑوں نے گھر بنا لیے، اندر جانور پھر رہے، ویران. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس دل میں قرآن نہیں ہے یہ اس ویران گھر کی طرح. اب بتاؤ میں نبی کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟
جس کو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی یہ دانشور ہے، یہ عزت والا ہے، یہ عقل مند ہے، اور حضور فرما رہے ہیں یہ ویران گھر کی طرح ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ سے معافی مانگنا ہمارا علاج ہے، خدا کی قسم، اور کوئی علاج نہیں۔ توبہ کر لو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ توبہ کریں گے اللہ ان کو رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں اس کا گمان نہیں جاتا۔ اللہ بڑی مہربان ذات ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا، تبھی توبہ رکھی ہے۔ اگر اللہ کریم نہ ہوتا تو توبہ کا کیوں کہتا؟ جس نے گناہ کیا سزا ملے گی، بس بات ختم۔ اللہ کہتے نہیں، 60 سال 70 سال 80 سال تک بھی گناہ کر لیے ہیں تو جاؤ ایک دفعہ توبہ کر لو، اللہ ساری معاف کر دے۔ اور اللہ اتنا مہربان ہے میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے تو 50 سال کے عورت یا مرد ہو چاہے عورت ہو، 50 سال کا جب ہو جائے تو اللہ اس کا حساب کتاب آسان کر دیتے ہیں۔ اگر 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنی شروع کر دیتے ہیں۔ 60 سال تک نافرمانی میں گزاری، 60 سال تک نافرمان رہا، اب 60 سال کا ہو گیا، اب اللہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے دل کرتا ہے جی بس مسجد ہی چلیے، مسجد جانے کو اب دل کرنے لگ گیا، ایسے دل کر رہا ہے داڑھی رکھ لیں۔ کئی عورتوں کو دیکھا وہ قرآن شروع کر دیتی ہیں، ساری زندگی 60 سال تک نافرمانی کی، اب قرآن میں دل لگ گیا، مدرسے میں جانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے دل میں محبت ڈالنی شروع کر دی۔ اور اگر 70 سال کا انسان ہو جائے، 70 سال کے انسان کی محبت اللہ ساری مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے، مخلوق اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ خامخواہ کہتے ہیں جی آپ یہاں تشریف رکھیں نا، میں اٹھ جاتا ہوں، لوگ اپنی سیٹیں پیش کر دیتے ہیں، سینئر سٹیزن بن جاتا ہے۔ اور اگر 80 سال کا ہو جائے میری بہنوں اور بھائیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فرشتہ ادھر بیٹھا جو گناہ لکھ رہا ہے اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں، اور اس والے کو کہتے ہیں اب جو بھی کرے تو نیکی لکھ، بس اب جو بھی کرے نیکی لکھو، گناہ لکھنے ہی بند کرو۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کی تو ایک بوڑھے میاں میرے پاس آگے کہنے لگے میں 79 سال کا ہو گیا، کوئی گنجائش ہے؟ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے۔ کہتا اب میری ایک ہی دعا ہے، اللہ مجھے 80 سال کا کر دے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ کریم۔ اللہ کو کیا ملے گا ہمیں سزا دے کے میری بہنوں اور بھائی؟ اللہ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں معاشرے کا نظام ٹھیک چلاؤ، ٹھیک زندگی گزارو۔ 80 سال میں صرف نیکیاں، 90 سال کا اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس 90 سال کے آدمی کو اپنے سامنے بلا کے کھڑا کریں گے اور اسے کہیں گے تو نے 90 سال میری غلامی میں گزارے ہیں، اب تو بھی جنت میں جا اور جس کو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اللہ بڑا مہربان ہے میری بہن اور بھائی، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی محبت والی باتیں لوگوں کو بتاؤ، اللہ کے رحم والی باتیں لوگوں کو بتاؤ، اللہ سے ڈراؤ مت۔ آپ سب قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث پڑھنے والوں کو ڈرانا چاہیے اللہ سے، اللہ کی محبت بتاؤ کہ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ جو 80 سال کے گناہ ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتا ہے وہ کتنا کریم ہوگا بتاؤ۔ جو 100 سال کے کافر کو ایک دفعہ 100 سال کفر پہ گزارے اور ایک دفعہ اس کو کہا کہ پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو جا 100 سال کے سارے گناہ معاف، آج ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایسے اس سے زیادہ کریم کوئی ہوگا بتاؤ؟ اور میری بچیوں اندر یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا، عورتوں کا بچیوں کا جتنا رول ہے معاشرے میں وہ مردوں سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلا جو اللہ کا سلام آیا تھا تو امی ختیجہ کو آیا تھا۔ کس بات پہ آیا تھا؟ کس بات پہ آیا؟ کہ اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنا سارا مال، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، اپنا سارا مال، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا پورا زندگی کی جو جمع پونجی ساری دین پہ لگا دی اور حضور پہ لگا دی اور صبر سے زندگی گزاری۔ کبھی شکوہ نہیں کیا، اپنے شوہر سے شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ آپ پہ لگا دیا، آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ، نہیں، سب کچھ لگایا۔ 3 سال شیب ابی طالب کی قید کاٹی،
پتے کھائے، اتنی بڑی امیر عورت اور پتے کھائے، اور شکوہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا سب سے پہلا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آگے کہا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں خدیجہ کو میرا سلام دے۔ تو بیٹا یہ زندگی عقل سے گزارنا، ایسی زندگی گزارنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہو تو اللہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آپ اللہ کو دیکھ کے مسکرائے۔ یہ تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑا سا نظام ہے۔ اور میں ایک آخری بات آپ کو بتا دوں کہ لوگوں سے دوستی کس سے بناؤ، کمپنی کس سے بناؤ۔ یہ کمپنی بنانے والوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیٹیگریز بتائی ہیں۔ کیٹیگریز کون سی ہیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے بہترین آدمی کون ہے، ہم کیسے پتہ کریں کہ یہ بہترین آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا 3 نشانیاں۔ بہترین آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ کہا جی پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، دیکھ کے اللہ یاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے ایک بچی کو دیکھا، یہاں میں آیا تو اس نے باہر جب مجھے ملی تو آپ یقین کریں اس کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آیا۔ اس طرح وہ لباس میں تھی کہ خامخواہ اللہ یاد آیا۔ تمہیں مبارک ہو بچیوں، تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے۔ دوسری نشانی بتائی کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرے تو علم میں اضافہ، اس کی گفتگو سے علم میں اضافہ، یہ نشانی ہے بہترین انسان کی۔ اور جب وہ عمل کرے تو اس کے عمل کو دیکھ کے آخرت یاد آئے۔ ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، ایسی عورتوں کو، ایسی بچیوں کو دوست بناؤ جن کے اندر یہ 3 صفات ہیں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ تو قیامت والے دن بہت پریشان ہوگی وہ عورت اور مرد جس نے کسی نافرمان کو اپنا دوست بنایا۔ نافرمانوں کو دوست نہ بناؤ، نیک لوگوں کو دوست بناؤ، اور اسی ارادے سے زندگی گزارو کہ مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ میں نے اللہ ہی کے نام پہ لگانی ہے۔ تم لوگوں کو بچیوں بہت مبارک ہو، تم وہ بچیاں ہو جن سے اللہ دنیا میں خیریں پھیلائے گا، جن سے خیریں پھیلیں گی۔ اور تھوڑے دن کی بات ہے بچہ، لمبا نہیں ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات۔ ان قریب بس سارے دکھ دور ہو جائیں گے، ان قریب ساری پریشانی ختم، پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر جنت ہے اور ہم ہیں، جہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جہاں کبھی بیماری نہیں آئے گی، جہاں کبھی بے سکونی نہیں آئے گی، جہاں کبھی کوئی ڈرائے گا نہیں، کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولدینا مزید، اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہی جائیں گے، بڑھاتے ہی جائیں گے۔ تھوڑے دن کی بات ہے، تو یہ زندگی اس محنت سے گزار دو، اور یقین سے گزارنا، یقین سے۔ زندگی کی کسی موڑ پہ یہ دھوکہ نہ کھانا کہ وہ مزہ کر گئی ہم پھنس گئے، ایسا نہ کرنا۔ اپنے قرآن حدیث پہ فخر کرنا، قرآن حدیث پہ فخر کرنا، قرآن حدیث پہ فخر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فخر کے ساتھ لے جائے گا تو اللہ پھر قیامت والے دن اپنا دیدار بھی نصیب فرما دے گا، پھر مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے کام کرا لے، اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا میں جو بے یقینی کی آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا رخ اپنی ذات علی کی طرف موڑ دے، اے اللہ ہمارے حالات بنا دے یا اللہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہمارا یہ یقین بنا دے کہ حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں، حالات بنانے والے آپ ہیں، اے اللہ ہم آپ کو راضی کریں گے، ہمارے حالات بنیں گے، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں دین کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہماری دنیا، ہمارے ملک کے ہر شعبے میں ہر شعبے کے چلنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ سب سے خیر کے کام کروا،
کسی کو بھی یا اللہ جہنم کے راستے پہ نہ ڈال، اے اللہ کسی کو بھی جہنم کے راستے پہ نہ ڈالنا، اے اللہ سب کو جنت والے راستے پہ ڈال، اے اللہ اگر ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے جہنم والے راستے پہ ڈل بھی جائیں تو ہمیں محبت سے پکڑ کے یا اللہ جنت والے راستے پہ لے آنا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں یا اللہ، بہت کمزور ہیں میرے مولا، تیرے فضل کے بغیر نہیں چل سکتے، اے اللہ اپنا فضل ہم سے نہ ہٹائیں، اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرما، اس کو نیک حکمران نصیب فرما، اس کو حق والے حکمران نصیب فرما، ایمان والے حکمران نصیب فرما، اے اللہ ملک میں اسلام کے زندہ ہونے کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں سود سے نجات عطا فرما، ہمیں بے حیائی سے بچا، اے اللہ ہمیں بے حیائی سے بچا، اے اللہ ہمیں پتہ ہے جو قومیں بے حیا ہو جاتی ہیں اے اللہ ان کی تیری پکڑ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یا اللہ اس ملک میں ہم دین کو زندہ کریں گے، حیا کو زندہ کریں گے، انصاف کو زندہ کریں گے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری بچیوں کو قبول فرما، ہماری بچیوں کو حیا والا بنا، ہمارے بچوں کو حیا والا فرما، اے اللہ اس ملک میں جو کو ایجوکیشن کا عذاب آیا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ایجوکیشن کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اے اللہ اس کو ایجوکیشن کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ یہ حکمرانوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اے اللہ تیرے بس کی بات ہے، تو کر دے یا اللہ، تو ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم ناکام ہیں، ہماری مدد فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ یا اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جو مستورات اے اللہ اس مدرسے کو چلا رہی ہیں اے اللہ تو ان کو بہت جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کی محنت و کاوشوں کو قبول فرما، اور جو بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں اے اللہ تو ان کی پوری دستگیری فرما، پوری مدد فرما، اور پورے جہاں بھی یا اللہ دین کے کام ہو رہے ہیں ان سب کو یا اللہ تو قبول فرما، ان کی دستگیری فرما، رحم والا کرم والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔